عادتوں کا جگر میں جنون دے دینا، بہت اداس ہوں یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس واقعہ کا عنوان ہے اور اس کی گونگی ماں خوش ہو گئی۔ ایک معلمہ کہتی ہے، میں نے طالبات کی ایک ٹیم کو سال کے آخر میں ایک پروگرام میں ان کی ماؤں کے سامنے ایک نظم پیش کرنے کے لیے ٹرینڈ کیا۔ تیاری اور ریہرسل کے مختلف مراحل کے بعد بالآخر پروگرام کا دن آ گیا۔ نظم شروع ہوئی، مگر ان کی اس خوبصورت کارکردگی پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک بچی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھ رہی تھی، اچانک اپنے ہاتھ، جسم اور انگلیوں کو حرکت دینے لگی اور اپنے منہ کسی کارٹون کے کیریکٹر کی طرح بنانے لگی۔ اس کی ان عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے دوسری تمام بچیاں پریشان ہو گئیں۔ معلمہ کہتی ہیں، میرا جی چاہا کہ میں جا کر اس بچی کو ڈانٹوں اور اسے تنبیہ کروں، وہ ڈسپلن اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ قریب تھا کہ میں ان سے سختی کے ساتھ ان بچیوں سے کھینچ کر الگ کر دوں، لیکن جو میں اس کے قریب جاتی، وہ پارے کی طرح چھٹک کر مجھ سے دور ہو جاتی۔ اس کی یہ حرکتیں بڑھتی گئی اور وہ سارے لوگوں کی نظر کا مرکز بن گئی۔ وہاں موجود تمام خواتین اس کی ان حرکتوں پر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ میری نظر پرنسپل پر پڑی، جن کی پیشانی مارے شرمندگی کے پسینے سے شرابور تھی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور مجھ سے کہنے لگی، اس بدتمیز اور بیہودہ لڑکی کو اسکول سے نکالنا ضروری ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات کی تائید کی، لیکن ایک چیز نے ہم سب کی نظروں کو متوجہ کیا کہ اس پورے وقفے میں اس بچی کی ماں کھڑی ہو کر اپنی بچی کی ان حرکتوں پر تالی بجاتی رہی، گویا وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی کہ وہ اپنا یہ فضول کام جاری رکھے۔ جیسے ہی نظم ختم ہو گئی، میں جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھی اور اس لڑکی کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور بولی، تم نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھنے کے بجائے یہ اول بول حرکتیں کیوں کی؟ وہ بولی، اس لیے کہ پروگرام میں میری ماں بھی موجود تھی۔ مجھے اس کے ڈٹائی بھرے ہوئے جواب پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن مجھے اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس نے آگے یہ کہا، میری ماں بول اور سن نہیں سکتی۔ میں نے گونگے لوگوں کی زبان میں اس نظم کا ترجمہ اپنی ماں کے لیے پیش کیا تاکہ دیگر تمام بچیوں کی ماؤں کی طرح میری ماں بھی اپنی بیٹی کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کر سکے۔ جیسے ہی اس نے یہ وضاحت کی، وہ دوڑ کر اپنی ماں کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ کر زار و قطار رونے لگی۔ جب وہاں موجود سارے لوگ کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو سارا حال سسکیوں سے گونجنے لگا۔ واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پرنسپل نے اس لڑکی کو اسکول سے نکالنے کے بجائے اسے انعام سے نوازا اور اسے مثال طالب علم کا خطاب دیا۔ وہ لڑکی جب وہاں سے نکلی تو سر اٹھا کر خوشی سے اچھلتے ہوئے جا رہی تھی۔ بعض مواقع پر جلد بازی میں رد عمل ظاہر مت کیجیے، دوسروں پر حکم لگانے میں جلدی سے کام مت لیجیے۔ محض بدگمانی کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، رشتے ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ سے لوگوں کے ساتھ حسن ظن کی توفیق مانگیے کہ اسی میں دلوں کا سکون اور سینوں کی سلامتی ہے۔ حسن ظن ایک ایسی مثبت صلاحیت ہے جو خوش قسمت افراد کو ہی ملتی ہے۔ اس سے جان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ آئیے، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ماں کو نہ جانے کیسے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور ایک یہ لڑکی اپنی ماں کو
خوش کرنے کے لیے وہ اپنے گونگاپن کا وہ ڈرامہ کرتی ہے تاکہ اس کی ماں خوش ہو جائے۔ اور آج کل ہم اپنے ماں باپ کی نہ جانے کیسے کیسے نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے ماں باپ کی صحیح سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر، لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔